پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما، انٹرنیشنل افیئرز کی بھی ماہر ہیں، فورن افیئرز میں بھی بہت زیادہ تجربہ ہے. شہری رحمان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. شہری صاحبہ ویلکم کرتے ہیں رائزن شاہد میں آپ کو. یہ جو کل سے اب تک ہو رہا ہے 2 دن میں، آپ نے اس صورتحال کو کیسے انالائز کیا؟ اس کی ٹائمنگ سے متعلق بتائیے. سندھ طاس معاہدہ، انڈس ریور کا جو ٹریٹی ہے ہمارا، اس کو بھی معطل انہوں نے کیا ہے، کیا کہیں گی؟ جی، سندھ طاس معاہدہ ایک تو سب نے کہا ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا، یک طرفہ یہ جو ٹریٹی ہے، معاہدہ ہے، یک طرفہ طور پر نہیں ختم کیا جا سکتا. بھارت اپنی نئی انہوں نے بہتان کی جو سیاست بالکل ریچٹ اپ کر دی ہے، ایسکلیٹ کر دی ہے. یہ تو ان کا اپنا ایک نیا طریقہ کار، اور بڑھتا نیا بھی نہیں ہے، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بالکل کافی سالوں سے. تو دیکھیے، آج میٹنگ بھی ہے آپ کے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی، اور حکومت کا بھی ایک اس پر میجرڈ رسپانس ضرور آنا چاہیے. اور یعنی کہ پانی کے حوالے سے بھی، سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے بھی، اور جس طرح پاکستان کو اس وقت انہوں نے ایک دم کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے بغیر کسی شواہد، ایویڈنس، انویسٹیگیشن کسی کے. تو یہ ایک عجیب و غریب انہوں نے سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے اپنی داخلی نااہلیوں کی وجہ سے. اب وہاں سیکیورٹی لیپس تو بہت بڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ ایک ہائی سیکیورٹی علاقہ ہے. آپ اگر اوپن سورس میڈیا پہ کشمیریوں کو سن بھی لیں مقبوضہ کشمیر میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 تو چیک پوسٹ ہیں یہاں پہ، اور ہمیں تو آنے جانے، آمد و رفت کی فریڈم ہے ہی نہیں، آزادی ہے نہیں. تو پھر یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو اور وہاں جتنی 7-8 لاکھ فوج تعینات ہے، اس علاقے کے ارد گرد ڈفرینٹ سیکیورٹی فورسز ان کی وہاں کھڑی ہیں. تو اس بارے میں اب میں سمجھتی ہوں اسپیکولیشن اور تجزیے ہمیں ویٹ کر لینا چاہیے آج رسپانس حکومت کا. مگر سندھ طاس معاہدہ اتنا تو ہم سب جانتے ہیں کہ سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر نہیں معطل ہو سکتا. وہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ایک اناؤنسمنٹ ہے، اور وہ دباؤ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں ہر طرف سے پاکستان کے. وہ ایک رنگ آلود ایک شہری صاحب، اگر وہ کوشش ان کی جاری رہتی ہے، جو کہ نہیں ہو سکتا ایک طرفہ سب کہہ رہے ہیں، تو انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ ہیں، کیا ہے وینیوز پاکستان کے پاس، کیا ہے اس کو لے کر؟ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس موجود ہیں. دیکھیے، آربیٹریشن ہوتی ہے، کمیشنز ہوتے ہیں، پرماننٹ انڈس کمیشن، وہ سارے ہیں. اور اب یہ ہے کہ وہ غیر فعال کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کی اپنی سوچ ہے. لیکن اس کا ضامن بھی ملٹی نیشنل MDB جسے کہتے ہیں، ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک ہے، ان سے بھی پاکستان کو رجوع کرنا چاہیے. اور ان 2-3 فورمز ہیں. اب یہ ظاہر فیصلے حکومت کرے اپنے لا ڈپارٹمنٹ سے اور انٹرنیشنل آربیٹریشن ڈپارٹمنٹ سے. میں اور آپ کو تو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ کس ہم اس میں جائیں. لائر انٹرنیشنل لیگل فریم ورک میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سا مؤثر ہوگا، کون سی شارٹ ٹرم اسٹریٹجی ہوگی، کون سی میڈیم اور کون سی لانگ ٹرم. یہ ساری تینوں ڈپلوائے کرنی چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. بالکل. شہر رحمان، یہ بتائیں کہ جو آکیوپائڈ کشمیر میں ان کے لیے ایک ٹارگٹ بھی بڑا آسان ہے، کیونکہ وہاں انٹرنیٹ ہی نے معطل کیے ہوئے ہیں. تو وہاں کے لوگ ویڈیوز بنا کے، پکچرز بنا کے، یا اپنا پوائنٹ آف ویو بھی نہیں دنیا تک پہنچا سکتے ہیں کہ بھئی اصل بات کیا ہے، یہ ہوا یہ نہیں ہوا. تو انہوں نے تو ویسے ہی پہلے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے، کٹ آف کیا ہوا ہے دنیا سے، تاکہ کسی کو اصلی فیکٹ کبھی پتہ ہی نہ چلے اور یہ کوئی بھی کہانی بنا دے. دیکھیے، مقبوضہ کشمیر پہ تو ایک اوپن پریزن ہے دنیا کا سب سے بڑا، غزہ کے علاوہ. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جو صورتحال ہے وہ نہ صرف انٹرنیٹ اور دوسری سچویشن، وہ تو پورا ایک انہوں نے اس کے ارد گرد ایک زنگ آلود سا آئرن کرٹن بنا دیا ہے، جو آپ 20ویں صدی کی جب جنگیں ہوتی تھیں اس حوالے سے یہ یورپ میں ہوتا تھا، جیسے جرمنی میں جیسے بنا ہوا تھا. جی الکٹراز ہے یہ تو پورا. جی تو دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو دس ان 21ویں صدی میں. اب جب ان کا خود کے پانی کے مسئلے اتنے سخت سنگین ہیں، ان کے اندرون اتنی خالصتان کی تحریک ہے، بہت ساری تحریکیں چل رہی ہیں اندر، ان کی تحریکیں ہیں، اور ان کی اپنی پاورٹی لیول بہت زیادہ ہیں. وہ جو اس وقت پورٹری کر رہے ہیں دنیا میں، ان کے جو ترجیحات ہیں
وہ بالکل ان کی عوام کی بنیادی ضروریات اس سے برعکس ہیں. وہ وہاں فارمر کرائسس ہوتی ہے اکثر و بیشتر یہاں سے بہت زیادہ. تو ایک ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ دور ہے جب آپ کلائمیٹ خاص طور سے ماحولیاتی تبدیلیاں اتنی تیزی سے آ رہی ہیں جی کہ وہاں تو بات چیت چل رہی تھی کہ جی اسموک ڈپلومیسی ہوگی فلاں. اب انڈسٹریل ریلیشن ان کے پاس بھی ہے ہمارے پاس بھی ہے. تو یہ یک طرفہ کوئی فیصلے جو ہوتے ہیں نہ یہ پائیدار ہوتے ہیں نہ ان کی کوئی لانگ ٹرم حیثیت ہوتی ہے. سوری ٹو سے. اچھا شہری صاحب ممکنہ وجوہات آپ کیا سمجھتی ہیں تھوڑا سا اس بارے میں؟ انٹرنیشنل جو ورلڈ پالیٹکس ہے، ٹریڈ وار چل رہی ہے چائنا اور یو ایس کی آلریڈی، مطلب اتنا انریسٹ ہے کہ جی آپ کو گلوبل ریسیشن میں دنیا جا سکتی ہے. یو ایس میں تو ہونا ہی ہے ریسیشن. آلریڈی بڑے مسائل ہیں. کیا ایفرٹ ہو سکتی ہے ممکنہ طور پہ دیکھا جائے پوری دنیا میں جیسے کوئی ورلڈ وار والا ماحول؟ جی بالکل. جی بالکل. ماحول تو ایک اس وقت کافی تنازع کا ہے ہر طرف، لیکن میں سمجھتی ہوں اس میں جلد بازی کرنا بھی اس وقت تھوڑا سا میری نظر میں فائدہ مند نہیں ہوگا، سود مند نہیں ہوگا. ایک رسپانس آپ ضرور دیں، اور پاکستان کے پاس اپنی دفاعی کیپیبلٹیز بھی ہیں. تو ظاہر ہے اب جب ٹریڈ وار میں آپ دیکھیں پاکستان اتنا متاثر نہیں ہو رہا ہے جتنا زیادہ دوسرے ممالک ہیں. اور ٹریڈ یہ جو گیپ خاص طور سے امریکہ کی طرف سے ملا ہے ایک نیگوشیٹنگ ٹائم بہت سے ممالک کو، اس کو استعمال کریں، مؤثر طریقے سے ڈپلومیسی اپنی کریں. جی. اور اس پورے جو ماحول میں آپ اپنی اپرچونٹی ڈھونڈیں. آپ تجارت کی بات کریں اس میں تو بالکل اپرچونٹی ڈھونڈ سکتے ہیں. آپ ویلیو چین میں انٹرویو کریں، ان کو اپنی کمفرٹ دیں اور اپنا لیں کیونکہ آپ کے پاس سرپلس ہے. جی بہت شکریہ شہری رحمان صاحب. یہ آپ سے میں بات کرتی ہوں، یہ میں کیونکہ جنرلی اور بھی باتیں کرنی چاہیے گا کیا فیل کر رہا ہے. اور آپ کو پتا ہو انڈیا کے یہ مسائل کی وجہ سے پورا ریجن ڈسٹرب ہو گیا. جو ان کے فرینڈز ممالک بھی تھے نا وہ بھی اب فیڈ اپ ہیں کہ سٹاپ اٹ. سری لنکا، بنگلہ دیش، اور اچھی بات ہے کہ ہمارے ان سے بھی تعلقات اور اچھے ہو گئے کیونکہ ایک کامن انیمی ہے جس نے اس پورے ریجن کو ڈسٹرب کر دیا اور سکون نہیں ہوتا اور کوئی ترقی نہیں کر پاتا. اور ہم اپنے مسائل کو دیکھیں، یہ ریجن پہ یہ جو ہمیشہ ایک وار کا جو ایک تھریٹ کھڑا کر دیتے ہیں، اس سے سارے ممالک فیڈ اپ ہیں. اور جب یہ یونائٹ ہو جائیں اگینسٹ انڈیا تو شاید میں کہتی ہوں اور بھی اچھا ہوگا، جو مجھے لگتا ہے آنے والے وقتوں میں ہوگا.